بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کے ہمارے اس چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ایک سلسلہ وار پروگرام ہے، سیریل ہے، امیزنگ ایونٹ آف اسلام۔ تو دوستو، آج اس کی 73ویں قسط ہے۔ اس میں ہم بیان کر رہے ہیں حلب شہر کو۔ حلب شہر پوری تاریخ میں بارہا بڑے حملوں اور تباہ کن حملوں سے بچ گیا ہے۔ اس لیے ہم یہ سوال نہیں ہے کہ یہاں پہ کہ یہ شہر کیسے زندہ رہا، بلکہ یہ کیوں مکمل طور پر تباہ نہیں ہو سکا۔ حلب کی تاریخ تقریباً 5000 قبل مسیح کی ہے، جو اسے 7000 سال سے زیادہ پرانی بناتی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے قدیم مسلسل آباد شہروں میں سے ایک ہے۔ اپنی طویل تاریخ کے دوران شہر سکندر اعظم نے فتح کیا، ہلاکو خان نے آگ لگا دی اور تیمور لنگ نے نشانہ بنایا۔ ان واقعات کے باوجود حلب نے اپنی بقا اور تعمیر نو جاری رکھی۔ حلب، جسے حلب شبع کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نہ صرف اس کی تاریخی اہمیت کی وجہ سے اہمیت کا حامل ہے، بلکہ اس وجہ سے بھی کہ بعض حدیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ المحمد الکبریٰ سے تعلق رکھنے والے مقام کے طور پر کیا گیا ہے، جو کہ قیامت سے پہلے ہونے والی عظیم جنگ ہے۔ حلب کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان عوامل کا جائزہ لیا جائے جنہوں نے شہر کو بار بار تباہی سے بچایا۔ مورخین نے اکثر اس بات پر بحث کیا کہ آیا یہ لچک صرف جغرافیہ کے نتیجہ تھی یا دیگر عوامل تھے جس نے اس کی بقا میں حصہ ڈالا۔ حلب کی تاریخ قدیم تہذیبوں اور طاقتور سلطنتوں سے جڑی ہوئی ہے، جو پورے خطے میں اٹھیں اور گریں۔ تقریباً 7000 سال پہلے، جب یورپ کا زیادہ تر حصہ ابھی بھی غاروں میں رہنے والے لوگوں سے آباد تھا، رومی سلطنت ابھی موجود نہیں تھی، اور یونان کی فلسفیانہ روایات ابھی سامنے نہیں آئی تھی، اسی عرصہ کے دوران ایک سامی قبیلہ جسے امورانی کہا جاتا ہے، شمالی شام کے علاقے میں آباد ہوا۔ اصل میں یہ لوگ مسافر تھے اور مستقل بستی قائم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، تاہم اس مقام پر پہنچ کر انہوں نے وہیں رہنے کا فیصلہ کیا۔ کئی اہم جغرافیائی فوائد نے اس فیصلے کو متاثر کیا۔ اس علاقے میں ایک اونچا قدرتی ٹیلہ تھا جو کافی فاصلے سے دیکھا جا سکتا تھا اور بہترین دفاعی فوائد فراہم کرتا تھا۔ اس کے نیچے دریائے کاویاک کا میٹھا پانی بہتا تھا، ارد گرد کی زمین زرخیز اور زراعت کے لیے موزوں تھی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ مقام 3 بڑے تجارتی راستوں کے سنگم پر کھڑا تھا، مشرق کی طرف بابل کی طرف، جنوب کی طرف مصر کی طرف، اور مغرب کی طرف بحیرہ روم کی دنیا کی طرف۔ اس مقام کو کنٹرول کرنے والا کوئی بھی شخص بین الاقوامی تجارت کا ایک اہم مرکز بن سکتا تھا۔ نتیجے کے طور پر آبادکاروں نے ایک کمیونٹی قائم کی جو آہستہ آہستہ ایک شہر کی شکل اختیار کر گئی۔ تاہم اس وقت کوئی بھی یہ پیشگوئی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بستی دنیا کی تاریخ کی سب سے زیادہ پائیدار شہری مراکز میں سے ایک بن جائے گی۔ 3000 قبل مسیح کے لگ بھگ پہلی بستی کے قیام کے تقریباً 2000 سال بعد یہ شہر پہلی بار تحریری ریکارڈ میں ظاہر ہوا۔ ابیلا کے ارکیوز میں دریافت ہونے والی قدیم تختیاں اس شہر کا ذکر حلام کے نام سے کرتی ہیں، حلابم کے نام سے کرتی ہے۔ اموری زبان کے مطابق یہ نام سفید رنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو ان سفید پتھروں کی منسلک ہے جن پر شہر بنایا گیا تھا۔ اس تعلق نے حلب الشیبہ کے نام کو جنم دیا، جس کا مطلب ہے سفید حلب، ایک لقب جو آج بھی اس شہر سے وابستہ ہے۔ ایک اور روایت جو نسلوں کی یادوں میں محفوظ ہے،
حلب کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سفر سے ہے۔ اس روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اس علاقے سے گزرے تھے اور اپنی بکریوں کا دودھ مسافروں میں تقسیم کیا تھا۔ تاریخ یا روایات کے طور پر دیکھا جائے، یہ بیان اس گہری روحانی تعلق کی عکاسی کرتا ہے جسے حلب اور انبیاء کے سرزمین کے درمیان لوگوں کے طویل عرصے سے محسوس کیا جاتا ہے۔ اس تعلق کو اس حقیقت سے مزید تقویت ملتی ہے کہ حلب اس بابرکت سرزمین کا حصہ ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو نجات دی گئی تو ایک ایسی سرزمین کی طرف رہنمائی کی گئی جس میں تمام دنیا کے لوگوں کے لیے نعمتیں رکھی گئی تھی۔ حلب اسی مبارک خطے کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ تاہم تاریخ کے اس مرحلے پر حلب ایک بڑھتی ہوئی بستی بنی ہوئی تھی جو ابھی تک اپنے سیاسی اثر و رسوخ کی بلندی پر نہیں پہنچی تھی۔ وہ صورتحال آخر کار بدل جائے گی۔ پہلے آباد کاروں کی آمد کی تقریباً 3000 سال بعد 18ویں صدی قبل مسیح کے دوران حلب ترقی کے نئے دور میں داخل ہوا۔ شہر کے چاروں طرف ایک طاقتور سلطنت ابھری جسے سلطنت یمہد کہا جاتا ہے۔ یمہد اپنے عہد کے مضبوط ترین ریاستوں میں سے ایک بن گئی۔ اس کا علاقہ موجودہ شمالی شام، جنوبی ترکی اور شمالی مغربی عراق تک پھیلا ہوا تھا۔ سلطنت کا سب سے مشہور حکمران یارم لم اول وہ تھا۔ ماری کے شاہی آرکیوز میں محفوظ قدیم سفارتی ریکارڈ اس کے اثر و رسوخ کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ایک دستاویز میں اس کا موازنہ بابل کے حمورابی سے کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ جب حمورابی نے 10 سال سے 15 بادشاہوں کے ساتھ اتحاد برقرار رکھا تو حلب کے یارم لم نے 20 بادشاہوں کی وفاداری کا حکم دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسی دور میں جب حمورابی تاریخ کے ابتدائی تحریری قانونی نظاموں میں سے ایک قائم کر رہا تھا، یارم لم نے اتحادی حکمرانوں کے ایک بڑے نیٹ ورک پر اختیار کا استعمال کیا۔ حمورابی اس یارم کے درمیان تعلقات بھی تعاون پر مبنی تھے۔ تاریخی ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ یارم کی فوج نے حمورابی کی اسوری دھمکیوں کے خلاف مدد کی۔ اس کے اثر و رسوخ اور اختیار کی وجہ سے ماری کے اکلیوز یارلم کو محض ایک بادشاہ کے طور پر نہیں بلکہ شہنشاہ یعنی بادشاہوں کا بادشاہ کہتے ہیں۔ تاہم ہر طاقتور مملکت کو بلاخر چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یمہد کے لیے یہ چیلنج شمال سے آیا تھا۔ 1595 قبل مسیح کے لگ بھگ یارم لم کے دور حکومت کے تقریباً 2 صدیاں بعد ہیٹی سلطنت نے حملہ کیا۔ لوہے کے ہتھیاروں اور جدید جنگی رتھوں سے لیس ہیٹیوں نے یمہد کی سلطنت کو شکست دی اور اس کی حکمرانی کا خاتمہ کر دیا۔ عام طور پر اس طرح کی شکست کسی شہر کی اہمیت کو ختم کر سکتی ہے۔ تاہم حلب نے ایک مختلف راستہ اختیار کیا۔ بادشاہی گرنے کے باوجود لوگ باقی رہے۔ انہوں نے اپنے شہر کو ترک کرنے کے بجائے اسے دوبارہ تعمیر کیا اور وہیں اپنی زندگیاں پھر دوبارہ شروع کی۔ ہیٹیوں کی فتح کی ایک صدی بعد حلب ایک ایسے دور میں داخل ہوا جسے اکثر تاریخی واقعات میں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ پھر بھی خود شہر کے لیے یہ دور اپنی طویل اور قابل ذکر تاریخ کا ایک اور اہم باب تھا۔ یقین یہاں وہی معلوماتی تعلیمی طرز کے اسکرپٹ ہے جسے سادہ پیراگراف کے طور پر دوبارہ لکھا گیا ہے، جس میں متن کے اندر کوئی ستارہ یا خصوصی فارمیٹنگ نہیں تھی۔ یہ 1200 سال بھی حلب کی تاریخ کا ایک اہم دور تھا۔ اگرچہ ہیٹیوں نے شہر میں پر قبضہ کر لیا تھا لیکن انہوں نے اسے مٹانے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے جلدی سمجھ لیا کہ حلب کی اہمیت اس کی فتح میں نہیں بلکہ اس کی افادیت میں ہے۔ نتیجے کے طور پر شہر کا وجود برقرار رکھا اور خطے میں ایک اہم مرکز کے طور پر کام کرتا رہا۔ 14ویں صدی قبل مسیح کے دوران ہیٹی سلطنت کمزور ہونا شروع ہوئی۔
ایک ہی وقت میں ایک گروہ جسے مورخین سے نیشنز کے نام سے جانا جاتا ہے نے بحیرہ روم کے پورے سال کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد ہیٹی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور حلب نے ایک بار پھر خود کو منظم کرنا اور اپنی ترقی کو جاری رکھنا شروع کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ خطے میں ایک نئی طاقت ابھری۔ شمالی عراق سے اشوریوں نے اپنے آپ کو ایک انتہائی منظم فوج کے ساتھ ایک مضبوط فوجی قوت کے طور پر قائم کیا۔ شام کے 71 حصوں میں کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے حلب کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ تاہم چونکہ حلب ایک اہم تجارتی شہر تھا، اس لیے اسوریوں نے اسے تباہ کرنے کے بجائے اپنے نیٹ ورک میں شامل کرنے کا انتخاب کیا۔ 6 صدی قبل مسیح میں اشوری سلطنت کا خاتمہ ہوا اور اس کی جگہ فارسی حکمرانی سلطنتیں لے لی، جو اس وقت تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ حلب ایک فارس صوبے کا حصہ بن گیا۔ فارس کا دور نسبتاً پرامن تھا، جس کی وجہ سے تجارت جاری رہی اور شہر کو وسعت دی گئی۔ اس دور میں حلب کا شمار دنیا کے امیر ترین شہروں میں ہونے لگا۔ یہ وہ وقت بھی تھا جب ارامی زبان پورے خطے میں وسیع پیمانے پر استعمال ہونے لگی، جو تقریباً 2 صدیوں تک غائب رہی تھی۔ ایک اہم موڑ 333 قبل مسیح میں آیا جب اسکندر اعظم نے سلطنت فارس کے خلاف اپنی مہم شروع کی۔ مزاحمت کرنے والے شہروں کو اکثر تباہی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ اپنے دروازے کھولنے والوں کو بچایا گیا۔ حلب کے لوگوں نے سکندر کے لیے اپنے دروازے کھولنے کا انتخاب کیا۔ سکندر کی موت کے بعد اس کی سلطنت اس کے جرنیلوں میں تقسیم اور کنٹرول میں آئی۔ شامی حکمرانوں کے تحت حلب کا نام بدل کر سیلویوسیڈ سلطنت قائم کی اور یونانی طرز کی عمارتیں یونانی زبان زیادہ عام ہوگی۔ ان تبدیلیوں کے باوجود مقامی آبادی شہر کو حلب کہتی رہی۔ یہ شہر کی تاریخ میں ایک بار چلنے والے نمونے کی عکاسی کرتا ہے۔ فاتحوں نے اس کا نام تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی شناخت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ سلطنت تقریباً 250 سال تک قائم رہی۔ پھر 61 قبل مسیح میں رومی جنرل پومیو نے شام کو رومی سلطنت میں شامل کر لیا۔ حلب روم کا حصہ بن گیا اور عظیم تجارتی خوشحالی کے دور میں داخل ہوا۔ ریشم، مسالے اور ٹیکسٹائل یورپ جاتے ہوئے شہر سے گزرے۔ مختلف قوموں کے تاجر، مختلف زبانیں بولنے والے اور مختلف مذاہب کے پیروکار سب وہاں رہتے اور تجارت کیا کرتے تھے۔ 1 صدی عیسوی کے دوران جیسے ہی عیسائیت پورے خطے میں پھیل گئی، حلب میں پہلا چرچ قائم ہوا۔ اپنی پوری تاریخ کے دوران شہر نئے مذہبی اور ثقافتی اثرات کو حاصل کرتا رہا اور اسے ایڈجسٹ کرتا رہا۔ رومن حکومت تقریباً 4 صدیوں تک جاری رہی۔ سن 540 میں ساسانی حکمران خسرو اول نے شام پر حملہ کیا۔ مہم کے دوران حلب کو لوٹا اور جلا دیا گیا، تاہم شہر بحال ہو گیا۔ اس میں شہر بحال ہو گیا اور زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آ گئی۔ تباہی کا یہ نمونہ جس کے بعد بازیابی ہوئی، حلب کی تاریخ کی بار بار کی خصوصیت بن گئی۔ ساسانی دور سن 637 تک جاری رہا۔ اس سال شہر کی تاریخ میں ایک اہم تبدیلی آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں مسلم افواج نے شام کی طرف پیش قدمی کی۔ حلب کے لوگوں نے اپنے دروازے کھول دیے اور ایک معاہدہ طے پایا۔ جان و مال کی حفاظت کی گئی، گرجا گھر قائم رہے اور کمیونٹیز کو اپنے عقائد پر عمل کرنے کی اجازت دی۔ اس تقریب کے مذہبی عبید بھی تھی۔ مسند احمد اور دیگر کتاب حدیث مبارک میں مذکور ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کو اللہ کی برگزیدہ سرزمین قرار دیا۔ حلب اس سرزمین کا حصہ تھا۔ اس مدت کے بعد حلب اموی خلافت کا حصہ بن گیا، جس کا دار الخلافت دمشق تھا۔ شہر ایک اہم صوبے کے طور پر ترقی کرتا رہا اور ترقی کرتا رہا۔ 750 عیسوی میں اموی خلافت کا خاتمہ ہوا اور خلافت عباسیہ نے اس کی جگہ لی۔ دارالحکومت بغداد منتقل ہو گیا،
لیکن حلب علم اور تجارت دونوں کا مرکز رہا۔ اس طرح 9ویں صدی کے دوران عباسی خلافت کمزور ہونا شروع ہوئی اور مختلف خطوں میں آزاد ریاستیں وجود میں آنا شروع ہو گئیں۔ 945 میں سیف الدولہ حمدانی نے حلب کو اپنی آزاد ریاست کا دارالحکومت بنایا۔ اس نے شہر کی تاریخ کی سب سے ممتاز ادوار میں سے ایک کا آغاز کیا۔ اس دور میں حلب علمی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ فلسفی الفارابی جو المعلم الثانی کے نام سے جانا جاتا تھا اور ارسطو کے بعد سب سے بڑا فلسفی مانا جاتا تھا، اس دربار سے وابستہ تھا۔ معروف شاعر ابو الطیب المتنبی نے بھی وہاں 9 سال گزارے اور بہت سے کام تخلیق کیے جنہیں بعد میں عربی ادب کی عظیم ترین کامیابیوں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر حلب ایک ایسے شہر کے طور پر جانا جانے لگا جہاں فوجی طاقت اور فکری کامیابی دونوں ایک ساتھ پروان چڑھے۔ تاہم شہر کی تاریخ آگے بڑھتی رہی۔ اس کے بعد کی صدیوں میں نئی پیش رفت اور نئے چیلنجز سامنے آئے۔ اس طرح معلوماتی اور تعلیمی بیانے کے انداز میں تبدیل کر دیے ہیں، جبکہ معلومات کو شامل یا ہٹانے بغیر اصل مواد ترتیب اور دائرہ کار کے محفوظ رکھا گیا تھا۔ حلب کا سنہری دور ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہا۔ 11ویں صدی کے آخر میں جب صلیبی فوجوں نے بر اعظم سے بر شرق کے وسطی کی طرف پیش قدمی شروع کی تو یورپ سے ایک نیا چیلنج ابھرا۔ انہوں نے شام کے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا۔ ساحلی علاقوں سے شہر شروع ہو کر مزید اندرون ملک جانے سے پہلے 1124 میں صلیبیوں نے حلب کا محاصرہ کر لیا۔ تاہم شہر کا قلعہ جو تقریباً 50 میٹر بلند قدرتی ٹیلے پر بنایا گیا تھا فتح کرنا مشکل ثابت ہوا۔ ان کی کوششوں کے باوجود صلیبی اس پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے اور محاصرہ بالآخر ناکام ہو گیا۔ اس عرصے کے دوران عماد الدین زنگی ایک اہم رہنما کے طور پر ابھرے۔ اس کے بعد ان کا بیٹا نور الدین زنگی تھا۔ انہوں نے مل کر حلب کو صلیبیوں کے خلاف مسلمانوں کی مزاحمت کے مرکز میں تبدیل کر دیا۔ شہر سے فوجی مہمات کی منصوبہ بندی کی گئی اور اسی ماحول میں صلاح الدین ایوبی نامی نوجوان تیار ہوا۔ وہ بعد میں یروشلم پر دوبارہ قبضہ کرنے والا رہنما بن گیا۔ ایوبی حکمران کے تحت حلب خوشحالی کے ایک اور دور میں داخل ہوا۔ تجارت میں توسیع ہوئی، وینیشین تاجروں کے ساتھ معاہدے قائم ہوئے اور حلب کا قلعہ ترقی کرتا رہا۔ یہ تاریخی قلعہ آج بھی شہر کے سب سے زیادہ پہچاننے والے نشانات میں سے ایک کے طور پر کھڑا ہے۔ ایوبی دور کے خاتمہ بالآخر اسی قوت کی آمد کے ساتھ ہوا جس نے بغداد کو تباہ کر دیا تھا۔ سن 1258 میں ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ کر دیا، جس سے خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ تاریخی واقعات کے مطابق دریائے دجلہ کا پانی مہینوں تک اندھیرا چھایا رہا، جس کی وجہ ان گنت کتابیں تباہ ہو گئی۔ بغداد کے بعد ہلاکو نے اپنی مہم کا رخ شام کی طرف کیا۔ اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حلب شاید زندہ نہ رہے۔ منگول فوج شہر سے پہلے پہنچ گئی۔ وہ قلعہ جس نے برسوں سے صلیبی حملوں کی مزاحمت کی تھی چند ہی دنوں میں ٹوٹ گئی۔ حلب کو لوٹ لیا گیا، پورے شہر میں آگ پھیل گئی اور بڑے پیمانے پر قتل عام ہوا۔ یہ شہر کی تاریخ کی سب سے تباہ کن ادوار میں سے ایک تھی۔ تاہم اس تباہی کے چند ماہ بعد عین جالوت کی جنگ میں ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ مملوک سلطان قطوز اور اس کے جنرل بیبرس نے منگول فوج کو شکست دی۔ اس فتح کو اکثر منگولوں کی پہلی بڑی شکست قرار دیا جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر منگول کی پیش قدمی روک دی گئی اور حلب کو بحالی کا ایک اور موقع دیا گیا۔ ان کی فتح کے بعد مملوک سلطنت نے حلب کو اپنے اہم شہروں میں سے ایک بنا دیا۔ اگلے 150 سالوں کے دوران فوجی دھمکیاں جاری رہی، لیکن شہر نے برداشت کیا۔ بازار دوبارہ کھل گئے، مساجد تعمیر ہوئی، قلعہ مضبوط ہوا۔ ایک بار پھر حلب نے تباہی کے بعد خود کو دوبارہ زندہ کیا اور تعمیر کی۔ وہیں صدی کے آغاز میں تیمور لنگ کی آمد کے ساتھ ایک اور چیلنج سامنے آیا۔ 15ویں صدی میں یہ وسطی ایشیا فاتح
جس کی مہمات وسیع علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ حلب کی تاریخ پڑھیں، اس کی افواج آگے بڑھنے سے پہلے شہر کو لوٹا اور جلا دیا، پھر بھی اسے تباہی کے بعد بھی حلب بچ گیا۔ حلب کی لچک صرف اس کے دیواروں اور قلعوں پر مبنی نہیں تھی، اس کی جڑیں اس کے لوگوں، اس کے تجارتی نیٹ ورک اور اس کے ہنرمند کاریگروں میں بھی تھی۔ شہر کی سب سے مشہور مصنوعات میں سے ایک حلب کا صابن تھا، جو زیتون کے تیل اور ناریل بیری کے تیل سے بنایا گیا تھا۔ یہ روایت تقریباً 3000 سال سے موجود تھی۔ تاریخی اقامس بتاتے ہیں کہ صلیبی اس صابن کو واپس یورپ لے گئے، جہاں اس کی پیداوار کا علم زیادہ وسیع ہو گیا۔ اس نے ایک ثقافتی میراث کی نمائندگی کی جو سیاسی تبدیلیوں اور حملوں سے قطع نظر زندہ رہا۔ شہر ایک بار پھر تجدید کے دور میں داخل ہو گیا۔ سن 1516 میں سلطان سلیم اول نے مرج دابق کی لڑائی میں مملوکوں کو شکست دی۔ اس فتح کے بعد حلب سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ اس سے شہر کی تاریخ میں خوشحالی کے طویل ترین دور کا آغاز ہوا۔ قسطنطنیہ اور قاہرہ کے بعد حلب سلطنت عثمانیہ کا تیسرا بڑا شہر بن گیا۔ شہرہ ریشم شہر سے گزرتی تھی، جو ایرانی ریشم، ہندوستانی مصطلح جات، چینی مٹی کے برتن، دیگر بہت سے سامان ایسے بازاروں سے لے کر جاتی تھی۔ 16ویں اور 17ویں صدی کے دوران وینیشین، برطانوی، ڈچ اور فرانسیسی کونسلوں نے حلب میں خود کو قائم کر لیا۔ اس شہر کی بین الاقوامی تجارت میں ایک اہم مقام حاصل کیا، کیونکہ یورپ کے لیے بہت سے سامان اس سے گزرتے تھے۔ سب سے اہم تجارتی مراکز میں سے ایک سوق المدینہ تھا، ایک احاطہ کرتا بازار جس کی لمبائی تقریباً 13 کلومیٹر تھی۔ متحدہ ممالک کے تاجروں نے وہاں کاروبار کیا، یہ بہت سے مختلف خطوں سے مصنوعات پیش کی۔ ایک اور اہم کام خان الجمروک تھا، جو ایک تجارتی کمپلیکس تھا جہاں یورپی تاجر تجارت کے دوران ٹھہرتے تھے۔ یہ ڈھانچہ آج بھی کھڑا ہوا ہے۔ خوشحالی 19ویں صدی خوشحالی کا یہ دور تقریباً 400 سال تک جاری رہا۔ 19ویں صدی کے دوران تاہم عالمی تجارت کے انداز بدلنا شروع ہوئے۔ نقل و حمل کے نئے راستوں نے زمینی تجارت کی اہمیت کو کم کر دیا اور شہرہ ریشم کی اہمیت آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی۔ 1918 میں پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا اور سلطنت عثمانیہ ختم ہو گیا۔ حلب بعد میں فرانسیسی مینڈین انتظامیہ کا حصہ بن گیا۔ تاہم حلب کے لوگ آزادی کے خواہاں تھے۔ 1946 میں شام نے آزادی حاصل کی اور حلب نئی آزاد ریاست کے بڑے شہروں میں سے ایک بن گیا۔ یہ شہر پانی، صابن کی پیداوار، خوراک کی صنعتوں اور تجارت کے لیے ایک اہم مراکز کے طور پر کام کیا کرتا ہے۔ جدید دور کے سب سے بڑا چیلنج 2011 میں شام میں تنازع شروع ہوا، سے پہلے شروع ہوا۔ حلب جنگ کے اہم میدانوں میں سے ایک بن گیا۔ بازاروں کو جلا دیا گیا، مینار مہدم ہو گئے، تباہ کر دیے اور قدیم عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے بیکار ہو گئے۔ یہ وہی شہر تھا جسے ہیٹیوں، منگولوں اور تیمور کو برداشت کیا تھا، اب اپنی ہی گلیوں میں لڑائی جا رہی تھی۔ اس کے بعد کے سالوں کے دوران مزید تباہی ہوئی، بشمول سن 2014 کے آس پاس کے واقعات، جبکہ تنازع جاری رہا۔ سن 2025 سے بحالی اور تعمیر نو کی کوششیں جاری ہیں۔ یہاں ہم اس بیانی میں جبکہ معلومات کو شامل یا ہٹائے بغیر اصل مواد، ترتیب اور معنی کو محفوظ رکھتے ہیں۔ آج شکل المدینہ میں دکانیں دوبارہ کھل رہی ہیں اور قلعہ حلب شہر کے اہم ترین مقامات میں سے ایک طور پر کھڑا ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے شہر کی مسلسل بحالی کی عکاسی کرتی ہے جس نے اپنی پوری تاریخ میں بار بار تباہی اور تعمیر نو کا تجربہ کیا تھا۔ حلب کا ایک اور پہلو بھی ہے جو اسلامی روایت میں اہمیت رکھتا ہے۔ بعض روایت میں ایک عظیم جنگ کا حوالہ دیا گیا جو اسلامی تاریخ میں الملحقہ الکبریٰ کے نام سے مشہور ہوا۔ ان روایت کے مطابق یہ واقعہ قیامت سے پہلے پیش آئے گا۔ اسے ایک ایسے وقت کے طور پر بیان کیا گیا جب رومی افواج اسی جھنڈوں کے نیچے پیش قدمی کریں گی۔ ہر جھنڈے کے نیچے
12,000 سپاہی ہوں گے۔ یہ وہ منظر ہے جس کا ذکر کئی صدیوں پہلے ہو چکا تھا، تاہم اس کی مکمل حقیقت اور تشریح بعض اور غیر یقینی کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ بعض معاصر مورخین کے مطابق ان روایت میں مذکور فوج حلب کے علاقے میں جمع ہو سکتی ہے یا رک سکتی ہے۔ اسی وجہ سے حلب کو بعض لوگ تاریخی اور مذہبی اہمیت کا حامل شہر سمجھتے ہیں، اس لیے علاقائی تاریخ میں بارہا ایک اہم مقام حاصل کیا اور ان تشریحات کے مطابق ایک بار پھر بڑے تاریخی واقعات سے منسلک ہو سکتا ہے۔ حالانکہ ایسے معاملات کا حتمی علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ حلب ایک ایسا شہر ہے جو تقریباً 7,000 سال سے زندہ ہے۔ ہر یلغار، تصادم اور چیلنج کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو برقرار رکھا اور دوبارہ تعمیر کیا۔ اپنی تاریخی، جغرافیائی اور ثقافتی اہمیت کی وجہ سے حلب خطے کے اہم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس کی طویل تاریخ اس کردار کو ظاہر کرتی ہے جو اس نے مختلف ادوار میں تجارت، سخاوت، سیاست اور تہذیب کے مرکز کے طور پر ادا کی۔ حلب کی تاریخ تقریباً 7,000 سال پر محیط ہے۔ اس وقت کے دوران ایک چھوٹی سی بستی طاقتور سلطنتوں اور سلطنتوں کے مرکز میں تیار ہوئی۔ اپنی پوری تاریخ میں یہ شہر ہٹیوں، اشوریوں، فارسیوں، رومیوں، منگولوں اور تیمور کے زیر اثر آیا۔ ان طاقتوں کے آنے اور جانے کے باوجود حلب کے لوگوں نے اپنی شہر کی حفاظت اور تعمیر نو جاری رکھی۔ یہ شہر ایک ایسی جگہ بھی بن گیا جہاں فکری اور ثقافتی کامیابی عروج پر تھی۔ فلسفیوں اور شاعروں کو وہاں سرپرستی ملی اور اس کے درباروں میں علم کے اہم مراکز تیار ہوئے۔ اگرچہ شہر نے بار بار حملوں اور مشکلات کو برداشت کیا، لیکن اس کی شناخت برقرار رہی۔ اس کی اہمیت کی وجہ سے عرب مورخین نے حلب کو جوہرات الشمال کہا ہے، جس کا مطلب ہے شمال کا زیور۔ اس شہر کو اسلامی دنیا کی شمالی خطوں میں سے اس کی اہمیت، تجارت، سخاوت اور اسکالرشپ میں اس کی شراکت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ حلب کو بھی اس سرزمین کا حصہ سمجھا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بابرکت قرار دیا۔ اس وجہ سے بہت سے لوگ اس کی طویل بقا اور بار بار بحالی کو اس کی پائیدار اہمیت کے ثبوت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر حلب تسلسل، لچک اور تاریخی اہمیت کو زندہ مثال ہے۔ اس کی کہانی یہ بتاتی ہے کہ کس طرح ایک شہر مسلسل چیلنجوں اور تبدیلیوں کے باوجود اپنی شناختوں کو برقرار رکھتے ہوئے ہزاروں سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔